بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 167 ہے 167۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کذبت جٹلایا عاد نے، فکیف بس کیسا تھا عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈرانا کڑکڑانا، انا ارسلنا بے شک ہم نے چھوڑ دی، علیہم ان پر، ریحن ہوا، صرصرن ٹھنڈی، فی یوم نحس منحوس دن میں، مستمر دائمی، تنزع الناس اکاڑتی ہے وہ لوگوں کو، کأنم گویا کہ وہ اعجاز نخل تنے ہیں کجور کے، منقعر جڑ سے اکڑے ہوئے، فکیف کان بس کیسا تھا عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا کڑکڑانا میرا ڈرانا، وَلَقَدْ اور تحقیق یسرنا آسان کیا ہم نے قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فہل من مندکر بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ کذبت ثمود بالنذر، کذبت جٹلایا ثمود بالنذر ثمود نے ڈرانے والے کو، فقالوا بس کہا انہوں نے، ابشرا کیا کوئی انسان، منا ہم میں سے، واحد ایک، نتبعہ پیروی کرے ہم اس کی، انا اذا لفی ضلال وسعر، انا اذا بے شک ہم تب تو، لفی ضلال ضرور گمراہی میں، وسعر اور جنون میں ہے۔ اُلقیا کیا ڈالی گئی، الذکر علیہ نصیحت علیہ اس پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، بل ہوا بلکہ وہ، کذاب جھوٹا ہے، اشر بڑائی مارنے والے، شیخی مارنے والے، تکبر کرنے والا ہے، سیعلمون ان قریب جانیں گے وہ، غدن آئندہ کل، من الکذاب کون بڑا جھوٹا ہے، اشر یعنی شوخی مارنے والا ہے، بڑائی مارنے والا ہے، انا مرسل ناقد بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنتن آزمائش کے لیے، لہم ان پر یا ان کی، فرتقبهم بس آپ انتظار کرے ان کا، واصطبر اور صبر کرے، ونبئهم اور آگاہ کرے ان کو، ان الماء کے پانی، قسمت بانٹا ہوا ہے، بینم ان کے درمیان، کل شرب ہر پانی کا حصہ، محتضر حاضری کا وقت ہے۔ دیکھیے مستمر دائمی یعنی دائمی ہوا، تو چونکہ یعنی ہوا 8 دن مسلسل چلی تھی، وہ پہلے دن سے آخری دن تک منحوس تھی، یعنی نحوست نہ اٹھی جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو گئے تھے، تو اس وقت یہ ہوا ان کے اوپر اسی طرح چلتی رہی۔ منقعر یہ اس میں فاعل کیسے، انقیار اس کا مصدر یعنی جڑ سے اکاڑنا، یعنی قعر مادہ ہے، یعنی جڑ بنیاد وغیرہ کو کہتے ہیں۔ فکیفہ یہ تکرار تحویل کے لیے ہی، آگے بھی آئے گا، فکیف کان عذابی ونذر سے پہلے بھی گزر گیا، فکیف کان، تو یہ تکرار تحویل کے لیے، ڈانٹ اور ڈپٹنے کے لیے ہے اور ڈرانے کے لیے۔ ابشرن منصوب علی شریطت تفسیر ہے، یعنی نتبع بشرن کے عامل کی تفسیر کرتا ہے، اور اعلی شرط تفسیر کیا ہے، تو اس پر ماقبل ایک درس میں ہم نے اس پر مکمل تفصیل کی اور اس پر ہم نے بات کی ہے۔ منا واحدہ، منا واحدہ دو صفتیں ہیں، یہ دونوں کیا ہے، صفتیں بن رہی ہے۔
اصل میں یہ جو سعر تھا، یہ اصل میں سعرن کے معنی یعنی آگ بھڑکانے کے ہیں، یعنی جب دماغ میں گرمی ہو جاتی ہے تو پاگل انسان پاگل ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا معنی یعنی جنون کا مستعمل ہے، یعنی جنون وغیرہ۔ اشر یا اشر یعنی بل ہوا کذاب اشر، تو اشر یہ صفت مشبہ یعنی بہت زیادہ اتارنے والا، یعنی بڑائی مارنے والا۔ فتنۃ، فتنہ یہ مفعول لہو ہے، مفعول ترکیب میں یہ مفعول لہو بن رہا ہے۔ وسطبر یعنی استبر یہ باب افتعال یعنی تا تو سے بدلی گئی ہے، یعنی وسطبر عالم اصل میں تا تو باب افتعال کی وجہ سے یہ تا جو ہے نا تو سے بدل گئی۔ اور بینہم، بینہم ای بین القوم، تو یہاں بین ہم ضمیر یعنی بین القوم، یعنی بین القوم والناقۃ، یعنی قوم اور ان کے ناقہ کے درمیان جو ہے نا پاری کی جو ہے نا پٹوارہ کیا ہے، ان کے درمیان تقسیم کیا ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پئیں گے اور دوسرے دن جو ہے نا وہ لوگ اس گھاٹ میں آئیں گے، یعنی فغلب العاقل علیہ، تو عاقل کو اس کے اوپر کیا دیا ہے، غلبہ دیا ہے۔ اب اس کی وضاحت کو دیکھ لیجئے کہ ماقبل میں یعنی امم سابقہ اور امم ماضیہ کے احوال اللہ رب العزت بیان فرما رہے تھے، تو اس میں سے پہلا جو واقعہ تھا وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا واقعہ تھا، وہ گزر گیا۔ اب یہاں سے دوسرا واقعہ عاد یعنی عادیوں کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا بس میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، یعنی عذاب کے اترنے سے پہلے جو ڈراوے ان کی طرف بھیجے اور ان کو سزا دینے میں بعد والوں کے لیے جو ڈراوے تھے۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر ایک تن ہوا چھوڑ دی، یعنی صرصرا یعنی ٹھنڈی ہوا، سخت ہوا والی ان پر چھوڑ دی، فی یوم نحس یعنی نحوست کے دن میں، مستمر دوامی شر والی، وہ عذاب ان پر مسلط رہا یہاں تک کہ ان کو ہلاک کر دے۔ یہ ایک مہینے کے آخری تک یعنی آخری تک، ایک مہینے تک یا کئی دن تک، یعنی بعض اقوال میں 8 دن تک، بعض کہتے ہیں کہ یعنی ایک مہینے تک، یعنی مہینے کی آخری تاریخ بدھ کا دن تھا، تو یہ ہوا ان کے اوپر چل رہی تھی یہاں تک ان کو اکیڑ کر سب کو ختم کر دیا۔ تو ہوا نے اس کے مقامات سے اکاڑ کر پھینک دیا، یعنی تنزع الناس، دیکھو وہ تنزع الناس، اور ہوا لوگوں کو اکاڑ اکاڑ کر پھینک رہی تھی، ان کے مقامات سے اکاڑتی تھی، وہ سب باندھے ایک دوسرے کے ہاتھ تام کر کڑے ہو جاتے، گاٹھیوں میں داخل ہو گئے اور گڑے کود کر ان میں گھس گئے، ہوا نے ان کو وہاں سے کھینچ لیا اور اوندے منہ گرا کر ان کی گردنیں توڑ ڈالی۔ کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں، کھجور کا تنا جس کو زمین سے اکاڑ لیا جائے، ان کو کھجور کے تنوں سے مشابہت دی، کیونکہ ہوا ان کے سروں کو کاٹ ڈالتی اور جسد یعنی بلا سر رہ جاتے اور زمین پر مردہ ہو کر گر پڑتے، ان کے جسم کے یعنی ان کے جسم لمبے لمبے تھے، تو ہوا نے ان کے سروں کو اکاڑ کے جو ہے نا ان کو جسم سے الگ کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھو کہ کأنہ اعجاز نخل منقعر، تو اعجاز ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ نخل کے لفظ کا لحاظ یعنی لحاظ کر کے صفت لائی گئی ہے، نخل منقعر، تو نخل چونکہ اس کے لفظ کے یعنی یعنی لحاظ کر کے صفت لائی گئی، تو اس کے معنی کا لحاظ کرے تو مؤنث ہوگا، اگر معنی کا لحاظ کریں گے تو پھر تو مؤنث ہوگا، جیسے کہ دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا اعجاز نخل خاویہ، تو خاویہ وہاں پر مؤنث ہے تو اس کو یعنی معنی کا لحاظ کر کے مؤنث لائے گا، اگر لفظ کا لحاظ کر کے تو مذکر لائے گا، جیسے کہ یہاں پر منقعر لفظ کا لحاظ کر کے مذکر لائے گیا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اب یہاں سے دوسرا واقعہ اللہ رب العزت یعنی تیسرا واقعہ ذکر کر رہے ہیں اس امم سابقہ میں سے، پہلا نوح کا واقعہ، پھر عادیوں کو گزر گیا، اب یہاں سے سمودیوں کو احوال اور ان کے جو ہے نا پیغمبروں، جس وقت انہوں نے پیغمبروں کی یعنی انہوں نے تکذیب کی، پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں آئی ہے، ان نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا، اس کو نہیں مانا، تو اب یہاں سے قوم ثمود کے احوال کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، یعنی پیغمبر کی بات کو غلطی اور جنون کہا، انہوں نے کیا کہا، پیغمبر کی بات کو انہوں نے غلطی اور جنون کہا، فقالوا ابشرا منا واحدا، کہنے لگے کیا ہم ایک ایسے شخص کی اتباع کریں جو ہمارے جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، یعنی بشرا منصوب اس فعل کے بنا پر، یعنی نتبع جو ما بعد میں آ رہا ہے تو جس کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی تقدیری عبارت
أنتبع بشرا منا واحدا إنا لفी ضلال وسعر, کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور پاگل پن میں جا پڑیں گے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم میری بات نہ مانو گے تو حق سے ہٹ جاؤ گے اور آگ میں پڑو گے. یعنی کلی گمراہی میں پڑ جاؤ گے. یعنی انا لفی ضلال وسعر, اگر ہم نے اس کی کوئی اس صورت یعنی ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہمیں بڑی غلطی میں اور پریشانی میں پڑ جائیں گے. اب دیکھو اُلقی الذکر, یعنی انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا. یعنی یہاں دیکھو السحر کی بات جو ماقبل گزر گئی ہے نا, سحر یعنی جنون, تمہارے اتباع سے ہم غلطی کا شکار ہو کر جنون میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی کفار کا قول اباشرن, یہ انکار ہے اس بات ہے کہ وہ اپنے یعنی ہم جنس کی اتباع کرے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ملائکہ یعنی وہ ملائکہ میں سے ہونا چاہیے. وہ کہنے لگے مننا, یعنی کہا تھا کہ مماثلت قویہ یعنی ثابتہ کی جائے. یعنی انہوں نے واحد کہا, اس بات سے انکار ہے کہ جماعت ایک فرد واحد کی پیروی کرے, یا واحد سے مراد عامت الناس میں سے ہے, ان کے اشراف اور افضل میں سے نہیں ہے. تو اس مفہوم یعنی اگلی آیات پر دلالت کر رہا ہے. تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہم کیسے ایک شخص کی اتباع کرے جو ہماری طرح ایک بشر ہے. ہاں اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم اس کی اتباع کر دیتے. تو اب اگلی آیات والی جو ہے نا, اگلی آیات اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے. اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر, کیا ہم سب میں سے یعنی ہم سب میں سے اس پر وحی نازل ہوئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا اس پر وحی اتری, حالانکہ ہم میں ایسے بھی ہے جو نبوت کے چناؤ کے لیے اس سے زیادہ مستحق ہے. بل ہوا کذاب اشر, بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے. یعنی اشر کا معنی یعنی شیخی باز, یعنی شیخی کرنے والا. اور ایک دوسرے کو یعنی یعنی شیخی باز متکبر, اس کو یعنی اس کے شیخی نے آمادہ کیا کہ یہ دعویٰ کر کے ہم پر بڑائی حاصل کرے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر, اس کو عن قریب کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور شیخی باز کون تھا جب ان پر عذاب اترے گا. اور قیامت کے دن کہ جھوٹا شیخی باز اور شیخی کرنے والا کون تھا, کیا میں صالح یا مجھے جھٹلانے والے, تو یہ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا. انا مرسل الناقہ, ہم اٹھنے کو نکالنے والے یعنی مقرر کرنے والے ان کے مطالبے پر پہاڑ سے نکالنے والے ہیں. فتنۃ لہم, یعنی فتنۃ لہم کا معنی ان کی آزمائش کے لیے, ان کے ابتلاء اور امتحان کے لیے. تو یہ مفعول لہو ہے, یا یہ کہ یہ حال ہے کہ یہ نہیں, یعنی انا مرسل الناقہ کہ ہم بیچنے والے ہیں اٹھنی کو. تو یا تو یہ فتنہ اس کے لیے مفعول لہو ہوگا, یا یہ ہوگا یہ حال ہوگا. یعنی انا مرسل الناقہ فتنۃ لہم, کہ ہم اس اونٹنے کو بیچنے والے ہیں اس حال میں کہ یہ ان کے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب بنے گا. فرتقبہم, تو بس آپ ان کو دیکھتے رہو, یعنی انتظار کرو اور دیکھتے رہو کیا کرنے والے. وصطبر, اور صبر کرو ان کے ایذاؤں پر, اور جلدی مت کرنا یہاں تک کہ میرا حکم تمہارے پاس آئے. وَنَبِّئُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ, اور ان لوگوں کو بتا دینا کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا, یعنی ان کے مابین تقسیم کر دیا گیا. ایک دن اٹھنی اور دوسرا دن ان کا. یعنی بینہم, عقلاء کو تغلیب دے کر ذکر کیا, ورنہ باری تو ان کے جانوروں اور اٹھنی کے مابین تھی. کل شرب محتضر, یعنی ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے گا. یعنی محتضر بمعنی محظور, یعنی باری مقرر کیا ہوا. یعنی ایک دن قوم گھاٹ پر موجود ہو اور ایک دن اٹھنی حاضر ہو. تو یہ جا کے اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. پھر آگے انہوں نے ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے جو ہے نا اس اونٹنی کے پانچے کاٹ دیے. تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم فنادوا صاحب فتعاطى فعقر, انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.